تو حدیث قدسی کہ ایک انسان تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اے بندے، اگر تو اپنی خواہش کو سامنے رکھے گا اور میری خواہش کو نظر انداز کرے گا تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں۔ اور اگر اے بندے تو اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع کر لے گا تو تیرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، تیرے لیے سہولتیں ہی سہولتیں۔ دنیا کے اندر جن مصائب، جن مشکلات کا تمہیں سامنا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ ساری کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کا بنے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے 70 قدم اس کا قرب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاؤں ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ تو انسان کی اپنی خواہش کچھ بھی نہیں ہے، ہزاروں انسان خواہشیں بنا لے، ہزاروں انسان جو ہے وہ سوچے اور خواب سجا لے، لیکن اللہ کی مرضی ہوگی تب وہ کام ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کئی قرآن مجید کے اندر یہ کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اے انسان تم مکمل اسلام کے اندر آ جا۔ کیوں تیرے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ کبھی تو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، کبھی تو شیطان کی پیروی کرتا ہے، کبھی تو رحمان کے راستے پر آ جاتا ہے، کبھی تو ہدایت پر چل پڑتا ہے اور کبھی تو گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ویسے آج کل اگر پرسنٹیج نکالی جائے، فیصد نکالا جائے تو ہم 100 میں سے 1% دین کی طرف آتے ہیں، 99% ہم گناہ کی طرف، شیطان کے راستے کی طرف، گمراہی کی طرف، خواہشات کی طرف، اپنی جو ہے وہ من مرضیوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اس بات کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ آج کل ہم نے دوغلی پالیسی اختیار کی ہوئی، ہم کہتے ہیں جیسے وہ شعر بھی ہے کہ شیطان کو بھی راضی رکھنا ہے، رحمان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام کے اندر مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی مکمل جزیات پر عمل کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ اسلام کا حکم میرے لیے مشکل ہے یا میرے مزاج کے خلاف ہے، میں یہ حکم چھوڑ دیتا ہوں، جو میرے مزاج کے مطابق اسلام کا حکم ہے میں اس کو فالو کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے غالباً پچھلے جمعہ میں بھی حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایمان کس چیز سے آئے گا؟ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ انسان کا ایمان ترقی کیسے کرتا ہے، انسان کا ایمان کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے اس انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
اس انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے۔ آپ نے ہی صلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے نا تو آپ نے ہی صلاۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک نمایاں خصوصیت جو انبیاء میں سے ہر کسی نبی کو ایک ایک خصوصیت عطا کی گئی، لیکن آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمایاں خصوصیت عطا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے صلاۃ والسلام کو اخلاق سب سے اعلیٰ، اخلاق سب سے افضل عطا کیے تھے۔ ورنہ عرب کے جو حالات تھے، اور یہ آپ نے صلاۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ 23 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا بالکل نقشہ بھی تبدیل کر دیا۔ ورنہ معاشرے کے اندر، قوموں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن آپ نے صلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت اخلاق، اچھے اخلاق، ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تبدیلی اور بہت جلدی تبدیلی واقع ہوئی، رونما ہوئی۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے اخلاقیات میں سے ایک اخلاق کی قسم سلام کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، جاتے جاتے السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فوائد بھی رکھے ہوئے ہیں اور اخروی فوائد بھی اس میں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے ایمان کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ غالباً بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر حضرات علماء کرام نے ایمان کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایک ایمان کا درجہ وہ ہے کہ جو ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، ایک سطح پر رکا ہوا ہے، اس ایمان کے اندر نہ اضافہ ہوتے ہیں اور نہ کمی ہوتی ہے۔ دوسرا ایمان کا درجہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کا درجہ ہے کہ جس کے اندر زیادتی تو ہوتی ہے لیکن کمی نہیں ہوتی۔ تیسرا ایمان کا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کبھی زیادتی ہو گئی اور کبھی کمی واقع ہو گئی۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ جو ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، اس ایمان کے درجے کے اندر، اس ایمان کے اندر نہ کبھی کمی واقع ہوئی ہے نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، وہ فرشتوں کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایک جگہ پر رکا ہوا ہے۔ فرشتوں کے ایمان کے اندر نہ کسی قسم کی کمی واقع ہوتی ہے نہ ان کے ایمان کے اندر کبھی زیادتی ہوئی ہے۔ دوسرا ایمان کا جو درجہ ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوا ہے، ہمیشہ اس کے اندر زیادتی ہوئی ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی، وہ ایمان کا درجہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو اللہ کی ذات پر ایمان ہے اس کے اندر ہمیشہ اضافہ تو ہوا ہے لیکن اس کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کی قرآن مجید کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں، میں صرف ایک جو ہے وہ مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے ابراہیم، انسان کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہاں پر انسان چند سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آیا ہے اور یہ انسان کے لیے دارالعمل ہے۔ انسان یہاں پر جو زندگی گزار کر جائے گا، جیسی زندگی گزار کر جائے گا، وہ ویسا ہی آگے جا کر اس کا پھل پائے گا۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، انسان کا جو ہے وہ نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے یا جہنم ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر غالباً 3 پارے میں یا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو نے کہہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن یا اللہ مجھے کچھ عملی نمونہ تو دکھا دے
حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر یہ مطلب بالکل مراد نہیں لیا جائے گا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور تھا یا اللہ کی ذات پر کم ایمان رکھتے تھے یا ان کے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمزوری آ گئی تھی، قطعاً ایسی صورت نہیں تھی۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو ان کا واقعہ نقل کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ دل کی تسلی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اور ایمان کے اندر اضافے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک پرندے کو جو ہے وہ قتل جو ہے وہ مارا گیا، اس کے جو ہے وہ اعضاء مختلف جگہوں پر رکھے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ پرندہ جو ہے وہ اپنے اپنے اعضاء اس کے اکٹھے ہو گئے اور وہ پرندہ دوبارہ اڑنے لگ گیا۔ تو انبیاء کا جو ایمان ہے وہ ان کے ایمان کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر کبھی کبھی واقع نہیں ہوتی۔ تیسرا جو ایمان کا درجہ ہے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں وہ ایک عام انسان کا ہے۔ عام انسان، انبیاء کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس انسان کے ایمان کے اندر کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے ایمان کا پیمانہ چیک کر سکتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کا تھکا ہارا ماندہ، دنیا کے مصائب سے الجھتے ہوئے انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، دل کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں آج اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے سامنے روؤں، اللہ سے دعائیں مانگوں، اللہ کا قرآن پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں۔ بس اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بس اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ مؤذن چیختا رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم مسجد کا رخ کریں۔ ہم علی الاعلان اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری ایمانی کیفیت بالکل ڈاؤن ہو چکی ہوتی، نچلی سطح پر پہنچ چکی ہوتی، اور بس اوقات ایمانی کیفیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ انسان ذرا چھوٹا سا گناہ انسان کے سامنے ہو رہا ہو تو انسان فوراً اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے سامنے گناہ ہو رہا ہو تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ اس گناہ کو ہاتھ سے روکے۔ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے ان کو روکے، ان کو کہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، آپ سر عام اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو تو کم از کم دل کے اندر تو اس کو برا تصور کیا جائے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے کہ کم از کم گناہ کو ہوتے ہوئے جب انسان دیکھے تو انسان اس کو برا تصور کرے، اور اگر انسان گناہ ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن انسان کو پرواہ ہی نہیں ہے، انسان کے دل کے اندر حرارت ہی نہیں ہوتی، انسان کا دل دھڑکتا ہی نہیں ہے، انسان کے رگوں کے اندر، انسان کے جسم میں جو چلنے والا خون ہے اس کو اندر گرمائش بھی نہیں پیدا ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا ایمان سب سے نچلی سطح پر پہنچا ہوا۔ تو کم از کم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ جہاں پر برائی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، وہاں پر جو ہے اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، وہاں کم از کم انسان دل کے اندر اس کو برا تصور کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کی ایمانی کیفیت کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، انسان نمازوں کا
انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن کبھی ایمانی کیفیت اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اتنی نچلی سطح پر چلی جاتی ہے کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، انسان خود گناہوں کے اندر ملوث ہے، اور انسان کی توبہ کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، انسان اللہ کو بھی نہیں یاد کر رہا بلکہ ایک غفلت کی زندگی گزار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اندر اضافے کا ایک سبب کیا ہے؟ سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، جہاں پر ملو سلام کرو۔ اس کے علاوہ حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میری ایمانی کیفیت زیادہ ہو جائے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرے ایمان کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے، وہ بھر جائے، اور مجھے اللہ تعالی مضبوط ایمان سے نواز دے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جہاں پر انسان کو اللہ یاد آ جائے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر یہی میں ایک مثال لے لیتا ہوں، آپ لوگ جمعے کے لیے آئے ہیں، کوئی دین کی بات سننے کو مل گئی، جو اللہ کی متعلق کوئی بات مل گئی، تو آپ کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ تحریک پیدا ہوگی۔ کبھی نہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ یار ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن میں کس طرح اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوں، میں کس طرح اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں، میں کس طرح اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ جب کسی عالم کی یا کسی بھی اللہ والے کی بات سننے کا موقع ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ لمحوں کے لیے دل کے اندر یہ جذبات ضرور ابھرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھی، مسجد کی حدود سے نکلے، بازار میں چلے گئے، گھر کے اندر چلے گئے، تو دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں چلا گیا، جا کر کہہ دیا یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے تم منافق ہو گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میری ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، میرا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا اللہ کی عبادت کے اندر دل لگ جاتا ہے، اور میری ایمانی کیفیت بہت اوپر چلی جاتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں، میں قرآن پڑھتا رہوں، اللہ کو سجدے کرتا رہوں، لیکن یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں میری ایمانی کیفیت نیچے چلی جاتی ہے، عبادات کے اندر بس اوقات سستی ہو جاتی ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھنے کے اندر سستی ہو جاتی ہے، بس اوقات قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی، اللہ کے ذکر اذکار کے اندر سستی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ میری ایمانی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منافقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، اس کو منافقت نہ سمجھو، لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، انسان کو اس بارے میں محنت ضرور کرنی چاہیے کہ میں کسی برے انسان کی صحبت میں نہ بیٹھوں، مجھے کوئی بری سوسائٹی نہ مل جائے۔ انسان کوشش کرے کہ جہاں پر بھی بیٹھے، اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محفل بابرکت ہو جاتی ہے جس محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو۔ اب وہ بابرکت کیسے ہو جاتی ہے؟ حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا، یقینی بات ہے کہ وہاں پر لوگ گناہ کی بات کرنے سے کترائیں گے۔ یہاں تو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب میں زنا کی باتیں شروع کر دوں، میں کسی کی ماں بہن کی باتیں شروع کر دوں، میں شراب کی باتیں شروع کر دوں، میں چوری کی باتیں شروع کر دوں، میں کوئی گناہ کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ انسان جب دین کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے گناہوں کو چھڑوانے کا انتظام فرما دیتے ہیں، لیکن ہم دین کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ ایمان کی کیفیت، عام انسان کے ایمان کی کیفیت کبھی بہت زیادہ، کبھی بہت نیچے۔
تو یہ جو ایمانی کیفیت کے اندر رد و بدل ہے، یہ انسان کی سوسائٹی، انسان کی مجلس، انسان کی محفل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ لوگ بھی اس چیز کا تجربہ کرتے ہوں کہ میں نے تو الحمدللہ کئی دفعہ کیا ہے کہ جب بھی کسی اللہ والے کی مجلس نصیب ہوتی ہے، اس کے جو ہے وہ پاس بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، تو انسان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور انسان جب اس اوقات اللہ والوں سے دور ہو جاتا ہے، کسی اور سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، تو دل کی کیفیت اور بڑھتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے اندر اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں، ایک تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، دوسرا آپس کے اندر سلام کیا کرو۔ جہاں پر کوئی مسلمان کسی سے ملے تو السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور اخروی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی فوائد میں سے میں ایک فائدہ عرض کروں اور اخروی فوائد میں سے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کسی انسان سے سلام کرتا ہے تو اس سلام کرنے کی وجہ سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول باہر سے آئے، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں چلی گئی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر 20 نیکیاں چلی گئی۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں چلی گئی ہیں۔ پھر ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہو، اپنے کمرے کے اندر داخل ہو، تو جو انسان سلام کرتا ہے اس سلام کرنے کے 2 فائدے ہوں گے دنیاوی اعتبار سے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اگر اس گھر کے اندر، اس جگہ کے اندر، اس کمرے کے اندر شیاطین کا، جنات کا کسی قسم کا کوئی سایہ ہوگا یا کسی قسم کا کوئی شرار ہوگا تو اس سلام کرنے کی وجہ سے وہ چیز وہاں سے بھاگ جائے گی۔ دوسرا فرمایا سلام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی انسان گھر میں داخل ہو جا کر سلام کرے تو اس سلام کی برکت سے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ روزی کو وسیع فرما دیتے ہیں، رزق وسیع فرما دیتے ہیں۔ تو آپس کے اندر جب بھی ملا جائے سلام کو عام کیا جائے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تو اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر۔ رشتہ جوڑے گا کیسے؟ سلام کر۔ اگر وہ تجھ سے بولنا نہیں چاہتا تو نہ بولے، لیکن جب بھی تو اس کے پاس سے گزرے صرف اتنا کہہ دیا کر السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس سلام کی برکت سے اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، تمہیں نیکیاں بھی ملیں گی اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔